اس زمانے میں یہ افواہ بڑی گرم تھی کہ کانگریس نے ریڈ کلف کی خدمت میں 2 کروڑ روپے کا نذرانہ چڑھایا تھا۔ ان باتوں کا حتمی ثبوت نہیں ملا کرتا۔ رشوت لے کر تو چونگی کا محرر بھی صاف بچ نکلتا ہے۔ کانگریس، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ریڈ کلف کا گٹھ جوڑ تو بڑی بات تھی۔ بر صغیر میں لارڈ کلائیو اور وان ہیسٹنگز جیسے مشاہیر باج، خراج اور نذرانہ وصول کرنے کی جو روایات چھوڑ گئے ہیں، ان کے پیش نظر اس بات کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ لندن کا ایک غیر وکیل اس زمانے کی 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم کو شان بے نیازی کے ساتھ پائے حقارت سے ٹھکرا دے گا؟ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایک ماہر قانون دان ایسے فیصلے کرے جو نہ صرف خلاف عقل اور خلاف شہادت ہوں، بلکہ بیان طور پر بدنہادی، کجرائی، تمرد اور خود سری پر مبنی ہوں۔ ایک فیصلہ تو کلکتہ کے متعلق تھا، جسے ریڈ کلف نے بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے مغربی بنگال میں شامل کر دیا۔ کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ کلکتہ شہر کی رائے معلوم کرنے کے لیے وہاں ریفرینڈم کروا لیا جائے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہاں کی اچھوت آبادی مسلمانوں کے ساتھ مشرقی بنگال میں شمولیت کے حق میں رائے نہ دے دے۔ 2 برس بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کلکتہ میں ایک دورے کے دوران یہ انکشاف کیا کہ کانگریس نے ہندوستان کی تقسیم اسی شرط پر مانی تھی کہ کلکتہ ہندوستان کے حصے میں آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہوا ہوگا۔ مسلم لیگ کو اس سازش کی کوئی خبر نہ تھی۔ پنجاب کی تقسیم میں ریڈ کلف نے اس سے بھی زیادہ خطرناک گل کھلایا۔ گرداسپور کے ضلع کی آبادی میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی۔ تقسیم کے متفق فارمولے کے ہر شق کے مطابق یہ ضلع پاکستان کے حصے میں آتا تھا، لیکن اس نے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے بڑی ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو جموں کشمیر کے ساتھ آمد و رفت کا وہ راستہ مل گیا جو کسی اور طرح اسے میسر نہ آ سکتا تھا۔ ریڈ کلف دوررس سیاسی بدنیتی کا مظہر تھا، کیونکہ گرداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ ہی نہ آتا، نہ ہی اسے کوئی راستہ مل سکتا۔ پہلی بار 1846 میں انگریزوں نے جب کشمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تھا تو اس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ روپے پڑی تھی۔ اب عین 100 برس بعد فرنگیوں نے جب دوسری بار کشمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی چال چلی تو اس کی بھاری قیمت بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان سے وصول کی گئی۔ گرداسپور کے راستے بھارت کو کشمیر کے ساتھ براہ راست منسلک کر کے برطانیہ نے پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک ننگی تلوار لٹکا دی اور حربی نقطہ نظر سے اس نئی مملکت کو غیر مملکت کی غیر متوقع اطراف و جوانب سے بھارت کے بے جواز گہراؤ میں دھکیل دیا۔ مغربی پنجاب کی معاشی زندگی کو بھارت کے پنجائے اختیار میں دینے کے لیے ریڈ کلف نے گرداسپور کے نہلے پر فیروز پور کا دہلا بھی مار دیا۔ فیروز پور میں ان نہروں کے ہیڈ ورکس تھے جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھی۔ ریڈ کلف نے یہ ہیڈ ورکس بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیے۔ 8 مہینے کے اندر اندر اپریل 1948 میں بھارت نے ان نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا۔ 16 اگست 1947 کو جب ریڈ کلف کے معاندانہ، مفسدانہ اور نامنصفانہ ایوارڈ کا اعلان ہوا، اس وقت مشرقی پنجاب اور دہلی کے مسلمانوں پر قتل و غارت کی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھے فوجیوں اور پولیس کی مدد سے کلمہ گو مردوں، عورتوں اور بچوں کے جان و مال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کتنے لوگ تہے تیغ ہوئے، کتنی عصمتیں لوٹیں، کتنے معصوم بچے مارے گئے، ان سوالوں کا جواب تاریخ کے حساب دان دینے سے سراسر قاصر ہے۔ ان کا جواب صرف پاکستان کی بنیادوں میں محفوظ ہے۔ دہلی اور مشرقی پنجاب کے علاوہ بھارت کے طول و عرض میں بہت سی اور جگہ بھی ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں حسب توفیق مصروف عمل تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھارت کی ہر شاہراہ، ہر پگڈنڈی پاکستان کی طرف جاتی تھی اور چند ماہ کے اندر اندر 1.5 کروڑ سے اوپر لٹے پیٹے مہاجر پاکستان میں ہجرت کر کے آ گئے۔ 15 اگست کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجب طور پر منایا۔ جان کونیل نے اپنی کتاب آکنلک میں لکھا ہے کہ اس روز سکھوں کے ایک ہجوم نے مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا جلوس نکالا۔ یہ جلوس شہر کے گلی کوچوں میں گھومتا رہا، پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔ اس کے بعد کچھ عورتوں کو کرپانوں سے ذبح کر دیا گیا، باقی کو زندہ جلا دیا گیا۔ واہ گرو کا خالصہ، واہ گرو کی فتح۔